أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات بھیجنا محمد. ادھر مسلسل سفر رہے میرے، اس کی وجہ سے بے انتہا تھکن اور آواز بھی بالکل گرفتار ہو چکی ہے. بہرحال چند منٹ کی رحمت ہے. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف ارشاد ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کسی بچے کو، کسی جوان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیسے ارشاد ہو رہا ہے کہ سب کے سب محمد ہیں. یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک مثال پیش کی جائے تاکہ بات واضح ہو سکے. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم جوہری کی دکان کے اوپر، جواہرات کی دکان کے اوپر جب بھی کوئی ہیرا خریدنے جاتے ہیں تو ہیرا کبھی بالکل گول نہیں ہوتا. ہیرا بالکل مدور نہیں ہوتا کہ جیسے شیشے کی گولیاں، کانچ کی گولیاں بالکل گول و مدور و چکنی ہوتی ہیں، ویسا ہیرا نہیں ہوتا. ہیرے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہیرے میں رخ پائے جاتے ہیں. ہیرا ہمیشہ پہلو دار ہوتا ہے. ہیرا کبھی بالکل گول نہیں ہوا کرتا. ہیرے میں رخ ہوتے ہیں، ہیرے میں پہلو ہوتے ہیں، پہلو دار ہوتا ہے ہمیشہ ہیرا. اب جو رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، تو بس ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق فرمایا. حقیقت محمدیہ نام کا ایک ہیرا خلق فرمایا. پھر دست قدرت نے اس ہیرو کو اس طرح سے تراشا کہ اس میں 14 رخ پیدا ہو گئے، اس میں 14 پہلو پیدا ہو گئے. ہیرا ایک ہے، رخ 14 ہیں. ہیرا ایک ہے، پہلو 14 ہیں. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ سب کے سب محمد ہیں. ایک صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ یہ ایک حدیث یہ ہے. ایک قرآن مجید کے سہارے سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب شیطان نے جناب آدم کے سجدے سے انکار کیا تو یہاں اور گفتگو ہوئی ہے، وہاں ایک گفتگو یہ بھی ہوئی ہے کہ ام کنت من العالین، کیا تو اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا ہے؟ کیا تو اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا ہے اور محسوب کرنے لگا ہے؟ یہ عالین کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جماعت ایسی تھی عالین کی کہ جو جناب آدم کے سجدے سے ایگزیمپٹ تھی، مستثنیٰ تھی، اس کو سجدہ نہیں کرنا تھا. تبھی جب شیطان نے انکار کیا تبھی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اپنے کو عالین میں سے سمجھنے لگا ہے. یعنی جس طرح سے ہم نے ان کو مستثنیٰ کر دیا ہے سجدے سے، اسی طرح سے تو اپنے کو بھی سمجھ رہا ہے کہ تو سجدے سے مستثنیٰ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش کے اوپر، عرش الہی کے اوپر کوئی عالین کی جماعت جناب آدم سے پہلے موجود تھی. بہت توجہ ہے. جناب آدم سے پہلے کوئی عالین کی جماعت موجود تھی کہ جس کو آدم کے سجدے سے مستثنیٰ رکھا گیا تھا کہ ان کو سجدہ نہیں کرنا ہے، سب سجدہ کریں گے آدم کو، مگر جو عالین ہیں ان کو سجدہ نہیں کرنا ہوگا آدم کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جماعت عالین کی موجود تھی. اسی لیے جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا، توجہ رہے، تو کہا گیا کنت من العالین، کہ اپنے کو عالین میں شمار کرنے لگا. مجھے اتنا بتائیے کہ عالین کے معنی کیا ہیں؟ عالین کے معنی کیا ہیں؟ عالین جو ہے وہ علی کی جمع ہے، علی کا پلورل ہے. ارے توجہ رہے، عالین علی کا پلورل ہے، علی کی جمع. عالین کے معنی ہے بہت سے علی. ارے توجہ رہے، عالین کے معنی ہے بہت سے علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عرش پر ہوتے ہیں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں، جب فرش پر آتے ہیں تو سب کے سب محمد بن جاتے ہیں.
بس چند جملے، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ 3 نکاح پڑھنا ہے، وہ بھی ذمہ داری انجام دینا ہے. آپ دیکھیں پڑھے لکھے ماشاءاللہ جوان یہاں موجود ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ صبح صبح اخبار دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی قسمت کا حال دیکھتے ہیں. اور قسمت کا حال کس طرح سے ہوتا ہے؟ جو زوڈیاک سائن ہیں ان کے تحت وہ قسمت کا حال لکھا جاتا ہے کہ اس زوڈیاک سائن کو عربی میں برج کہا جاتا ہے. ان کو عربی میں برج کہا جاتا ہے، اور اس کے جس طرح سے انگریزی میں نام ہے اسی طرح سے عربی میں بھی اس کے الگ الگ نام. اسی طرح سے انگریزی میں ہے لیو ہے، سیجیٹیریس ہے، کیپریکون ہے، اور پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی اس کے نام ہیں، وہی ہیں، چیز وہی ہے، نام الگ الگ ہیں اس کے. آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ یہ نوروز کیا ہے، نوروز کیا، جب سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو نوروز شروع ہو جاتا ہے. برج حمل میں داخل ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے بتایا، جو نجوم نے بتایا کہ 12 برج ہیں جس پہ پورے سال یہ سورج جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے. پورے سال جو سورج ہے وہ 12 برجوں میں گردش کرتا ہے. اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، برج کا نام بدلتا ہے، سورج نہیں بدلتا ہے. برج کا نام تبدیل ہوتا ہے، سورج تبدیل نہیں ہوتا. سورج وہی رہتا ہے، صرف برج بدل جاتا ہے، برج کا نام بدل جاتا ہے. تو بس میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ جس طرح سے یہ مصنوعی سورج، یہ مجازی سورج جو ہے یہ سال بھر میں یہ 12 برجوں میں گردش کرتا ہے، اسی طرح تو ہدایت کا آفتاب 14 برجوں میں گردش کر رہا تھا. 14 برجوں میں گردش کر رہا تھا. سورج نہیں بدل رہا تھا، صرف برج کا نام بدل رہا تھا. برج رسالت میں آیا تو رسول بنا، برج شجاعت میں آیا تو علی بنا، برج حلم میں آیا تو حسن بنا، برج صبر میں آیا تو حسین بن گیا، برج عبادت پہ آیا تو زین العابدین بن کر اپنی چمک دکھا رہا تھا، برج علم میں آیا تو محمد باقر بنا، برج صداقت میں آیا تو جعفر صادق بن گیا، برج قزم غیظ میں آیا تو امام موسیٰ کاظم بنا، برج تسلیم و رضا میں آیا تو امام رضا بن گیا، اور برج تقوی میں آیا تو امام محمد تقی بن جاتا ہے. صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد. اسی امام کے سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ علم جو ہے قدرت کی طرف سے، ائمہ معصومین ہو چاہے انبیاء کرام ہو، ان کو پیدائشی علم ملتا ہے. ان کا علم پیدائشی ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے علم لے کر پیدا ہوتے ہیں. کوئی کہے کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو ہم لاکھوں اور کروڑوں مثالیں دنیا میں دے سکتے ہیں. اس کی لاکھوں اور کروڑوں مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. آپ مجھے اتنا بتائیے کہ جب مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تیرنا سیکھتا ہے. ہم گومتی پہ قدم رکھیں ابھی ڈوب جائیں گے. گومتی ہی مثال دے رہا ہوں، پہلو میں دریا، جس کو تیرنا نہ آتا ہو، جس سے سیکھا نہ ہو، جس سے پریکٹس نہ کی ہو، جس کو استاد سے نہ سیکھا ہو، قدم رکھے گا ڈوب جائے گا. لیکن ادھر مچھلی کا بچہ پیدا ہوا اسی وقت تیرنے لگتا ہے. نہ باپ سے سیکھتا ہے، نہ ماں سے سیکھتا ہے، نہ استاد سے سیکھتا ہے. یہ بھی ایک ہنر ہے، یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم ہے، مگر قدرت پیدائشی طور پر اسے یہ علم دیتی ہے. پیدائشی طور پر یہ علم اس کو ملتا ہے. ایک ایل نام کی ایک مچھلی، کیونکہ دریا ہے لہٰذا مچھلیوں کی مثال دوں گا میں، کہ ایل نام کی ایک مچھلی ہے کہ جس کے لیے بتاتے ہیں سائنسداں کہ امریکہ کا جو سمندر ہے وہاں وہ رہتی ہے. امریکہ کے سمندر میں وہ ایل مچھلی رہتی ہے. لیکن جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے، انڈے دینے کا وقت آتا ہے، تو امریکہ سے سفر کرتی ہوئی وہ آسٹریلیا کے ساحل پر آتی ہے. 4000 میل کا فاصلہ طے کر کے، 4000 میل کا فاصلہ طے کر کے وہ آسٹریلیا کے ساحل پر آتی ہے. یہاں پر آ کر وہ انڈے دیتی ہے، انڈے سے بچے پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی. وہ یہیں کے اوپر اپنی جان دے دیتی ہے. اب بچے موجود ہیں، ماں مر چکی ہے. ارے توجہ ہے.
اب بچے موجود ہیں، ماں مر چکی ہے، اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ سفر اختیار کرتے ہیں امریکہ کے سمندر کا۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ راستہ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ کوئی قطب نما ان کے پاس ہے؟ کچھ قطب نما کے سہارے چل رہے ہیں، ستاروں کے سہارے چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قدرت کے پیدائشی دیے ہوئے علم کی بنیاد کے اوپر ان کا یہ سفر ہو رہا ہے۔ تو جو ایک مچھلی کے بچے کو پیدائشی علم دے سکتا ہے تو کیا ہمارے اماموں کو کہ جن کو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، کیا پوری کائنات کا علم پیدائشی طور پر دے کے نہیں بھیج سکتا؟ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ اسی لیے صرف 7 برس کا سن ہے ہمارے امام کا۔ آپ مدینے سے تشریف لے آئے بغداد، مامون رشید کی حکومت ہے، مامون رشید کی حکومت ہے، اور امام ایک جہاں تشریف فرما ہے، اور مامون رشید سنا ہوا واقعہ آپ کا صرف بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مامون رشید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزر رہا ہے، سارے بچے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، ایک بچہ کھڑا رہتا ہے، اس کے قدم وہیں پر جمے رہتے ہیں، کیونکہ کرار کی نسل سے ہے، فرار کی نسل سے نہیں ہے، وہیں پر جمع ہوا، قدم وہیں پر جمے ہوئے۔ بادشاہ دیکھتا ہے، حیرت ہوتی ہے اس کو، پوچھتا ہے کہ بھئی میاں صاحب زادے، سب بچے بھاگ گئے، تم اپنی یہاں پر جمے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا راستہ تنگ نہیں تھا، لہذا میں کیوں ہٹتا، اور میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو میں تجھ سے ڈرتا۔ حیرت ہوئی، چھوٹا سا بچہ ہی جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد مامون جاتا ہے، اور جیسے پرانے زمانے میں طریقہ تھا، باز چھوڑتا ہے، باز جا کے بادلوں میں جا کر، آج بھی آپ دیکھیں کہ بادلوں میں سمندروں کے ساتھ ساتھ مچھلیاں چلی جاتی ہیں، بلکہ بادلوں میں اوپر مچھلیاں بھی ہیں، موجود رہتی ہیں۔ جاتا ہے باز، مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مچھلی مامون اپنے پنجے میں دبا لیتا ہے، اپنے ہاتھ میں دبا لیتا ہے، پھر واپس آتا ہے، سارے بچے بھاگ گئے، وہی بچہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ بادشاہ اپنے باز کو شکار کے لیے چھوڑتے ہیں، وہ باز آسمان سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا ہے، بادشاہ وقت اپنی مٹھی و مچھلی کو دباتا ہے، اور امام وقت کا امتحان لیتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ بس بات مکمل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے۔ آپ کے سامنے حیران ہو گیا، کون ہے؟ معلوم ہے امام محمد تقی ہیں، امام رضا ہیں کی نسل سے ہیں، امام رضا کے صاحبزادے ہیں۔ لے گئے اپنے ساتھ، دربار میں اپنے پہلو میں بٹھا رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے، تکریم کر رہا ہے۔ اب جتنے بھی مولوی ہوتے، مولوی کہنا چاہیے، وہ سب کے سب حسد میں مبتلا ہو گئے، سب جتنے بھی وہاں کے عالم تھے سب کے سب حسد میں مبتلا ہو گئے کہ بوڑھوں کی وہ عزت نہیں ہو رہی ہے جو ایک 7 برس کے بچے کی عزت ہو رہی ہے، بوڑھوں کی وہ عزت نہیں جو 7 برس کے بچے کی عزت۔ سب گھبرا گئے، سب پریشان ہو گئے، آخر میں سب مل کر پہنچے، مامون ہماری توہین ہو رہی ہے، مامون ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، ہم اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، ایک بچے کی تعظیم کر رہے ہو، ہماری وہ تعظیم نہیں۔ مامون نے جواب دیا کہ ان کو بچہ نہ سمجھو، یہ زمانے کا امام ہے۔ ایک سلوات بھیجے نواز۔ بس بات مکمل ہوئی کہ ہم کیسے سمجھے؟ بات تیری ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہ امتحان لے لو، امتحان لے لو، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ آخر میں طے ہوا یحییٰ ابن اقسم اس زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم اس زمانے کا، تاکہ وہ امتحان لے گا، وہ امتحان لے گا بچے کا۔ اب کہاں وہ بوڑھا، وہ کہاں ایک 7 برس کا بچہ؟ امام تشریف فرما ہے پہلو میں، یحییٰ ابن اقسم کی کرسی سامنے رکھی جاتی ہے، پورا مجمع چاروں طرف سے بھرا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہیں۔ یحییٰ ابن اقسم امتحان لے رہا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کا ایک بوڑھا کیا امتحان لے۔ اس نے سوچا کہ ظاہر 7 برس کا بچہ ہے، یہ نہ اس نے حج کیا ہوگا نہ حج کے احکام سے واقف ہوگا، خاص طور سے جو کفارات کے احکام ہیں وہ بہت ٹیڑھے میڑے ہیں۔ مجھے 5 مرتبہ حج کر چکا ہوں مگر مجھے یاد نہیں ہے، شاید 15-20 سال کی میں نے حج کی، شاید ان کو یاد ہو تو ہو، ورنہ 5 سال بھی یاد نہیں ہو سکے۔ میں یہاں پہ اعتراف کر رہا ہوں
کہ 5 سال میں بھی کفارے کے پورے احکام یاد نہیں ہیں، بلکہ یہاں تک میں کہنے کی ضرورت کر سکتا ہوں کیا اگر آپ مر جائے وقت کے پاس بھی جائیں اور اسے کفارے کے احکام پوچھیں تو کہیں گے میں نے رسالے بھی لکھ دیے، جا کر دیکھ لو، میں نے کتاب میں لکھ دیے، جا کر دیکھ لو۔ ان کو بھی اس وقت یاد نہیں آئیں گے۔ اور ایک 7 برس کا بچہ جس نے حج نہ کیا ہو وہ کیسے سمجھے گا کہ احکام حج کیا ہے؟ اس نے یہی سوچا کہ 7 برس سے بچے تھے، حج کے احکام پوچھ دیے جائے کیونکہ بچے نے حج نہیں کیا ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو کفارہ کیا ہے؟ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہے؟ 7 برس کے بچے نے نگاہیں اٹھائیں اور بوڑھے کو عالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تیرا سوال محمل ہے۔ ارے توجہ، تیرا سوال محمل ہے، تیرا سوال محمل ہے۔ کہا محمل کیسا؟ کہا یہ تو بتایا ہی تو نے نہیں کہ حالت احرام میں جو اس نے جو شکار کیا تو حج کا احرام تھا کہ عمرے کا احرام تھا، ہل میں شکار کیا کہ حرم میں شکار کیا، چھوٹے جانور کا شکار تھا کہ بڑے جانور کا شکار تھا۔ ارے اپنی اطاعت پر وہ مصر تھا یا پہلی مرتبہ کیا تھا؟ شرمندہ تھا یا شرمندہ نہیں تھا؟ غلام تھا یا آزاد تھا؟ بچہ تھا یا جوان تھا؟ ارے 24 شقیں بیان کر دی، اس میں 24 شقیں نکلتی ہیں، تو نے ان کو تو بتایا نہیں، تیرا سوال محمل ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ولن آواز کہا پہلے ساری شقیں تو بتاؤ۔ کہا مجھے خود نہیں معلوم یہ ساری شقیں، آپ ہی بتائیے۔ امام نے سارے احکام خود بتائے، سارے احکام خود بتائے۔ اب کہا کہ اب میری نوبت ہے تم سے سوال کرنے کی، سوال کروں کہ نہ کروں، سوال کروں کہ نہ کروں۔ وہ ایسا مروب ہو چکا تھا، چھوٹے سے بچے سے کہہ رہا ہے، 80 برس کا بوڑھا 7 برس کے بچے سے کہہ رہا ہے ہاں سوال کیجئے، اگر معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو آپ ہی سے پوچھ لوں گا۔ ایک صلوات بھیج دے نواز صبر محمد۔ یہ ہے ہمارے امام، یہ ہے ان کا علم، یہ ہے ان کا فضل، یہ ہے ان کے علم کی منزلت کہ دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ لہذا اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ علم کے میدان میں آگے قدم بڑھائیں۔ اگر اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے دربار میں بارگاہ میں کسی جاہل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل بیت کی جو دامت سے صحیح معنوں وابستہ ہو جاتا ہے وہ زمانے کا بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ علم کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، تب صحیح معنوں میں امام محمد تقی کے چاہنے والے اور ماننے والے قرار پائیں گے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و عالم۔ حضرات محترم اور خواتین مقتدر، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں ان شعراء حضرات سے جنہیں اپنے نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اور بیچ میں میں ان کے درمیان میں آ گیا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے اور مجھے سروائیکل نے بہت کافی پریشان کر رکھا ہے، لیکن کیونکہ مولا علی سے عقیدت اور مولا علی سے محبت بڑے بڑے پریشانیوں سے جو دور کر دیتے ہوں، تو یہ معمولی سی بیماری میں سمجھتا ہوں اور ان کے لیے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج اس صحن میں اور اس میدان میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا ہوں، جس کا تعلق ہمارے نوابین عہد و عبد کے بہت ہی بابرکت حضرات سے رہا، جس میں نواب قلب علی صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی، اور یہ ان کا شاید ان کی محل سرا تھی یا ان کے رہنے کا مکان تھا، یا اس سلسلے سے کوئی ان کا کتب خانہ تھا یا مہمان خانہ تھا۔ بہرحال ہم تو اس کو حیدری مسجد کے نام سے جانتے ہیں، اور مسجد اور حیدر کا ایک ایسا تعلق ہے جو زندگی کے پہلے لمحے سے شروع ہوتا ہے اور زندگی کے آخری لمحے تک پہنچتا ہے۔
دنیا اسلام کیا، کسی بھی مذہب اور کسی بھی سمپردائے کے اتہاس اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہ صرف مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے. ہر مذہب میں آپ کو یہ بات بالکل جداگانہ ملے گی کہ مسجد میں ہی پیدا ہو اور مسجد میں ہی شہید ہو جائے. اور وہ مسجد جسے کعبہ محترم کہتے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ دنیا کے مختلف مساجد کے رخ جو ہیں اس کعبہ محترم کی طرف ہوتے ہیں جہاں حضرت علی علیہ السلام نے ولادت فرمائی. یہ ایک امر ظاہر ہے ہم تمام مولائیوں کے لیے اور ہم تمام مولائے متقیان کے شہدالیوں کے لیے ایک بڑے فخر و مباحات کی بات ہے. لیکن اگر آپ حضرت علی کی عملی زندگی کی طرف توجہ دیں تو صرف زندگی کا ایک حصہ نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں کہ ہر پہلو پر اگر تذکرہ شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں دن اور رات چھوٹے پڑ جائیں گے. زندگی کی اور حیات کی جو طولانی اس کا ایک اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور علی کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے درجات بیان کرنا ناممکن ہو جائے گا. یقینی طور پر اگر آپ دیکھیں جو جن مورخین کا تعلق اسلام سے رہا، اس کے علاوہ جو عیسائی مورخین ہیں، یہودی مورخین ہیں، جن میں عیسائی مورخین میں جان زرزاق کا نام بہت مشہور ہے، اور آپ نے سب نے ظاہر ہے کہ یہاں عالم دین موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیا ہی ہوگا، اور یہاں پر دانشوران حضرات بھی موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت ان کے عدل اور انصاف پر صمیم قلب سے عمل کرنے کی وجہ سے ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ اگر آپ اس کے لغوی معنی دیکھیں، اس کے اگر آپ لغت کے معنی میں جائیں تو عدل و انصاف کا جو لینڈ اسکیپ ہے وہ بہت چوڑا ہے. اگر ہم عدل و انصاف کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عدالت میں کسی مقدمے پر کوئی پیروی ہو رہی ہے اور آخر میں جج جا کے کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد اور ان تمام گواہان کے دیکھنے کے بعد اور وہ تمام جو پروف جو ہیں وکلاء حضرات یہاں موجود ہیں، اخلاق بھائی موجود ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے بعد ایک فیصلہ کر دیتا ہے. ہماری کم نظری یہی سمجھتی ہے کہ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے. لیکن عدل کا اصلی مطلب جو حضرت علی کی زندگی سے پوری طرح سے واضح ہوتا ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس جگہ پر اس چیز کو لے جا کے رکھ دیا جائے، یہی سب سے بڑا عدل ہے. اور حضرت علی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر اب ان کی زندگی میں ہر موقع پر یہی آپ کو دکھائی دے گا کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کے گھر پر روٹی پہنچا دینا ہی عدل ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے معالجے کا انتظام کر دینا ہی عدل ہے. بہت سے اور واقعات ہیں، اگر ان پر آپ توجہ فرمائیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عدل کے بہت ہی واضح اور بہت وسیع مطلب ہیں. حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں ان کو انجام دیا. آپ کو یہ بات ملحوظ خاطر ہوگی اور ہونا چاہیے بھی کہ آج دنیا میں انسانی اقدار کے سوالات اٹھانے کا زمانہ ہے. آج یونو ہے، دنیا کے بہت سے کورٹ ہیں، انٹرنیشنل کورٹس ہیں، اس میں بہت سے مسائل آتے رہتے ہیں، دنیا کے مسائل آتے رہتے ہیں. اور سب سے بڑا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم انسانی اقدار پر کتنے عمل پیرا ہیں، اور انسانی اقدار پر عمل پیرا ہونے کا نام لے کر، بہانہ لے کر نہ جانے کتنے بڑے ممالک دوسرے ممالک کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس لیے آئے ہیں کیونکہ انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے. اب انسان کی اہمیت کیا ہے اور انسانی اقدار کیا ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کے سامنے میں اس کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہیں
امیر المومنین ہیں اور آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 400-500 لوگ اس گھوڑے کی رفتار کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. حضرت علی اپنا گھوڑا روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو واپس چلے جاؤ. 2-3 بار آپ سمجھاتے ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ عقیدت میں اتنے زیادہ اس سے متاثر ہیں کہ حضرت علی کا کہنا نہیں مان رہے ہیں اور علی کے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پیدل چلنے کو تیار ہوں کیونکہ یہ انسانی اقدار اور انسانیت کے اقدار کے خلاف ہے کہ ایک انسان گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ دوڑ رہے ہیں. آج اگر ہماری زندگی میں آپ دیکھیں، ہماری سیاسی زندگی میں دیکھیں، ہماری سماجی زندگی میں دیکھیں تو آج اقدار اور اپنی امتیازی کیفیت کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنے لوگ لے کے چل رہے ہیں. میرا جس پیشے سے تعلق ہے یا میری دلچسپی جس پیشے میں ہے وہ شروع میں تو وکالت تھی لیکن دھیرے دھیرے وہ سیاست کی طرف چلے گئی. اب سیاسیات کے میدان میں آپ دیکھیے تو آج اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ کس سیاسی لیڈر نے کیا بات کہی. اس بات سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس سیاسی لیڈر کی منزلت کیا ہے کہ اس کے جلسے میں کتنے لوگ آئے. اور وہ بات اور زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آدمی چل رہا تھا تو اس کے ساتھ کتنے لوگ دوڑ رہے تھے. اس کی خدمات کیا ہیں؟ غریبوں، پریشان لوگوں، ستائے ہوئے لوگوں کے حقوق کی کس طرح سے اس نے حفاظت کی، اس پر توجہ نہیں ہے. اس کی نیتی کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا پچھلا پرفارمنس کیا ہے، اس کا موجودہ پروگرام کیا ہے. بھیڑ سے ہر چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں فیصلہ بھیڑ سے نہیں ہوگا، اقدار کی عزت کرنے سے ہوگا. گھوڑا روک دیتے ہیں، ان کو واپس جانا پڑتا ہے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے. تو آج کی ہماری زندگی میں ظاہر ہے کہ علماء اکرام یہاں موجود ہیں. ابھی مولانا آفتاب شریعت مولانا قلب جواد صاحب اپنی تقریر کر کے چلے گئے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ان کا اپنا ان کا جو مقام ہے اس لحاظ سے میں دین کے اوپر تو زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا ان کی کیا خدمات تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ موقع بھی ایسا نہیں ہے. لیکن آج ہماری سماجی زندگی میں جسے ہم ایک سوشلسٹ سماج کہتے ہیں، اب وہ سوشلسٹ سماج میں ہمارا کنسپٹ کیا ہے ان کے لیے جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو معذور ہے. آج ہمارے سوشلسٹ سماج میں یہ جو ہماری سوشل سیکورٹی کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے، جب آدمی بیمار پڑ جائے، جب آدمی لاچار ہو جائے، جب آدمی کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، کوئی آل نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، کوئی آگے نہ ہو، کوئی پیچھے نہ ہو، محلے میں کوئی پوچھتا نہ ہو، قریے میں کوئی پوچھتا نہ ہو، گاؤں میں کوئی پوچھتا نہ ہو، سڑک پر وہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو جائے، اس کے ساتھ کیسا سوشل سیکورٹی سسٹم ہونا چاہیے علی نے بتایا. آپ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ہی کمزور نہیں بزرگ انسان، بوڑھا انسان جو اپنے کو چلا نہیں پا رہا ہے اور اس کا کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں. حضرت علی رک جاتے ہیں، کسی اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ ان کے اصحاب بتاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے اور ایک یہودی ہے. میں نے کہا حضرت علی نے فرمایا میں اس کا مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المال میں کام کرتا تھا اور وہاں سے اب کام کرنے کے لائق نہیں رہا ہے، اس لیے وہاں سے نکال دیا گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اب سماج کی کیا ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی کیا ذمہ داری ہے. جب تک اس کے تن میں طاقت تھی آپ نے اس کا استعمال کیا، آج اس کے تن کی طاقت نکل چکی ہے تو تم نے اس کو سڑک اور گلیوں میں ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. فوراً آپ نے حکم فرمایا کہ بیت المال سے آپ کی پینشن جو ہے وہ فکس کی جائے. اب آپ تصور کیجئے آج کے دور میں بیواؤں کی پینشن کے فارم بھرے جا رہے ہیں، آج کے دور میں بزرگوں کے پینشن کے فارم بھرے جا رہے ہیں، آپ کے دور میں معذوروں کے پینشن کے فارم بھرے جا رہے ہیں، آپ کے دور میں جو اسپیشل بچے ہیں یا اسپیشل لوگ ہیں ان کے لیے پینشن کے لیے وظائف کے لیے فارم بھرے جا رہے ہیں. لیکن 1400 سال پہلے 1400 صدیوں پہلے یہ کنسپٹ سوشل سیکورٹی کا
اگر کسی امیر المومنین نے اگر کسی سلطنت کے مالک نے دیا ہے تو وہ حضرت علی علیہ السلام سے، عدل کے معاملے میں، انصاف کے معاملے میں، اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے دوسرے خلیفہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ انصاف کے معاملے میں کہ اگر علی نہ ہوتے تو تباہ ہو جاتا، میں فنا ہو جاتا، میں ختم ہو جاتا۔ جو بہت کمپلیکیٹڈ معاملات ہوا کرتے تھے اور جو امرائے سلطنت یا خلفائے راشدین حل نہیں کر پاتے تھے وہ، اور یہ ساری جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ انڈورسڈ ہے ہمارے ہر فرقے کی طرف سے، ہمارے ہر سمپردائے کی طرف سے، مختلف مذاہب کے جو مطالعہ کرنے والے ہیں ان کی طرف سے، کہ عدل و انصاف کے معاملے میں حضرت علی کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ اور وہ تمام خصوصیات جو بہت بخانی جاتی ہیں اور جن کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کے کہا جاتا ہے کہ بہت بہادر، بہت بڑا دانشور، بہت بڑا قلم کار، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا مقرر، بہت بڑا خطیب، بہت بڑا تلوار چلانے والا، بہت بڑا سپہ سالار۔ لیکن سپہ سالار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ رحم دلی ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ علی اگر سپہ سالار ہے تو رحم دل بھی ہے، اگر کوئی بھاگ رہے ہیں تو اس کا پیچھا نہیں کر رہے ہیں، اگر کوئی بچنا چاہتے ہیں تو اسے امان دے رہے ہیں۔ تو امن کے پیغامبر بن گئے اس دور میں جس میں امن کا پورے طرح سے کنسپٹ نہیں تھا، اور اس کا اور یہ جو فنکشن کیا جا رہا ہے یہاں پر علی فاؤنڈیشن کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر علی فاؤنڈیشن کے نام کا ربط دیا جائے تو صحیح ہے کہ علی ہی فاؤنڈیشن ہے اسلام کی۔ اگر علی نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو ساری دنیا کے لیے تھا، ساری انسانیت کے لیے تھا، وہ پوری طرح سے نہ ہو پاتا۔ اب جیسا میں نے کہا بہت سے بہادر ہیں، تلوار چلاتے ہیں تو رکتی نہیں، لیکن ایک علی وہ ہیں جو تلوار چلاتے ہیں تو پہچان کے چلاتے ہیں کہ کتنی نسلوں میں کون کافر ہوگا اور کون مسلمان پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر تلوار چلاتے ہیں تو ایک طرف تلوار چل رہی ہے، اور اگر گردن میں کوئی رسی باندھ دی جاتی ہے تو مظلومیت سے سر بھی جھکا دیتے ہیں۔ تو بہادر بھی دیکھے لیکن مظلوم نہیں دیکھے، مظلوم دیکھے تو بہادر نہیں دیکھے۔ تو دنیا کی جو مخصوص خصوصیات ہیں وہ ساری کی ساری حضرت علی علیہ السلام کے پیکر میں نظر آتی ہیں۔ ایک آخری جملہ اپنے تقریر میں پیش کرتے ہوئے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ جب علی اتنے جری تھے، جب علی فاتح خیبر تھے، علی اتنے طاقتور تھے کہ خیبر کے ایسے بھاری در کو اپنے دہنے ہاتھ سے اٹھاڑ کے انہوں نے دوسری طرف رکھ دیا، شجاعت تھی، تلوار اللہ نے دی تھی، اور بہت سی خصوصیات تھیں۔ تو حضرت علی کا ایک فیصلہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت عام ہے، مختلف آپ خطیبوں سے اور واعظین سے اور ذاکرین سے سن چکے ہیں، محافل میں سن چکے ہیں کہ دو عورتیں ایک بچے کے حق کے لیے آپ کے دربار میں تشریف لاتی ہیں، حاضر ہوتی ہیں، اور علی فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ کو سننے کے بعد اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ تلوار لانا اور اس کے دو ٹکڑے کر دینا، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، ایک ٹکڑا اس عورت کو دے دو، یعنی دونوں عورتوں کو برابر، کیونکہ دونوں کا کلیم ایک طرح کا ہے۔ اب دونوں عورتیں کے سامنے یہ مسئلہ ہے، ان میں سے ایک عورت آگے بڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ امیر المومنین یہ بچہ جو ہے یہ اسی عورت کو دے دیا جائے۔ تو آپ فرماتے کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھی یہ بچہ میرا ہے۔ ان کا بچہ میرا ہو یا نہ ہو، میں اس کی سلامتی چاہتی ہوں، اس لیے یہ اسی عورت، اسی خاتون کو دے دیا جائے۔ بس حضرت علی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بچہ اسی کا ہے، کیونکہ وہی ماں قربانی کر سکتی ہے جو اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ علی کو کب خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اور علی نے کیوں نہیں اپنا سوال اس وقت پیش کر دیا کہ
میں ہی خلیفہ ہو جاؤں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ صرف اس روایت سے اور اس عدلیہ کے انصاف سے آپ فائدہ اٹھائیے کہ علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام میں تفرقہ پیدا ہو، اسلام بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. علی نے کہا اسلام کی خلافت مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اسلام زندہ باد رہے اور اسلام پائندہ باد رہے. تو یہ خصوصیات حضرت علی علیہ السلام کی تھی، اور مختلف اوقات میں آپ نے اسلام کی مختلف خدمتیں کی. آپ کی وہ 24 سال جو آپ کی جو ظاہرانہ خلافت تھی اس سے پہلے کے ہیں وہ بھی بہت مفید ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، آج پانی کی ملک کے سامنے بہت بڑی سمسیا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ جانتے ہیں لاتور میں تو ایک قطرہ پانی، اور ہم سے زیادہ پانی کی اہمیت کون سمجھ سکتا ہے؟ یہی دریا کا کنارہ ہے. اور اس لیے اسلامی تاریخ میں 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں دریا کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. میں صرف ایک کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ مولا علی کی مدحت کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس کے جمع ہوئے ہیں کہ آپ نے جنگ صفین میں دشمن نے دریا پر قبضہ کر لیا. جو ایک کنسپٹ ہے کہ پانی اللہ نے عوام کے لیے، اپنے بندوں کے لیے ایک فری کمیونٹی کی طرح پیدا کیا ہے. اور آج پانی کے اوپر جتنی جنگ و جدل ہو رہی ہے اس پر آپ ملحوظ خاطر رہیں. اور کل کی دنیا میں پٹرول پر جھگڑا ہونے والا نہیں ہے، کل کی دنیا میں پانی پر جھگڑا ہونے والا ہے. اور پانی ایسی جگہ جیسے لاتور ہی سمجھیے، بلکہ لاتور سے بھی بدتر. اور آپ اپنی افواج کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ گھاٹ پر قبضہ کر لو. امیر المومنین کی افواج گھاٹ پر قبضہ کر لیتی ہیں. آپ خیمے میں تشریف فرما ہیں، آپ کے خیمے کے سامنے شور بلند ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں یہ شور کیسا ہے؟ آپ نکلتے ہیں باہر، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہی لوگ کچھ اس طرح کا شور کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جاؤ دریا پہ قبضہ ہو گیا ہے. تو ان کا ہم قبضے کے خلاف آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ قبضہ تو آپ کا ہے لیکن ہم پر پانی بند ہو گیا ہے. اور علی کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے جب قبضہ کیا تو ہم نے پانی بند کر دیا تھا. علی اتنا فراغ دل ہے، علی اتنا بڑا سخی ہے کہ علی پانی کے قطرات ہم پر بند نہیں کرے گا. اور آپ نے دریا کے گھاٹ کھول دیے. آپ جانتے ہیں کہ حاتم طائی کے سخاوت کے بارے میں بہت کچھ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ حاتم طائی 7 دروازوں سے بانٹتا تھا، لیکن علی کو پکاریے صدق کے دل سے تو ہر گھر میں یعنی 7 دروازے تو ایک تعداد محدود ہو گئی. یعنی حاتم کی سخاوت ایک حد تک ہے لیکن علی کی سخاوت کی کوئی حد بندی نہیں ہے. افریقہ کے کالے جنگلوں میں رہنے والا بھی اگر علی کو پکار لے تو علی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اپنی حاجت اس کے سامنے رکھ دے تو حاجت کی برابری ہو جاتی. ارے اسی حیدری مسجد میں اگر آپ صدق کے دل سے جائیے اور علی کا واسطہ دیجئے تو دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. 1000 حاتم طائی آ جائیں تو ہمارے ایک علی کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے. دنیا حاتم طائی ہو جائے تو ہماری ایک علی کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ سخاوت کا عالم ہے. سخاوت دروازوں سے دی جاتی تھی، سخاوت نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دی جاتی. فرشتہ اگر سائل کی صورت میں آتا ہے اور آپ سے کچھ مانگتا ہے تو اپنی انگوٹھی نماز میں اتار کے آپ دے دیتے ہیں. اور نماز ایسی نماز کے مشغول ہوتے ہیں تو تیر نکال دیا جاتا ہے. تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر علی کے چبھا ہوا تیر نکالنا ہے تو جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں. تو بہرحال ابھی مولانا نے آخر میں اپنی تقریر کے کہا تھا کہ ہمیں اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینی. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا علم کے معاملے میں ثانی نہیں تھا. آپ نے تبھی تو کہا کہ پوچھ لو تم ہم سے جو کچھ بھی تم پوچھنا چاہتے ہو. یعنی میرے سامنے زمین کے علم سے زیادہ آسمان کے علم روشن ہے. آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہودی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ صاحب آپ کے ہر علم کے نالج آپ کو کیسے ہے؟ تو آپ نے کہا اپنا ہاتھ کھولو، 5 انگلیاں یہ کیا ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ ادھر کیا، کہا 5 انگلیاں یہ 5 انگلیاں ہیں.
تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام علم مجھ پر اس طرح ظاہر ہے جیسے تیرے سامنے یہ 5 انگلیاں ظاہر. اور جیسے جیسے دنیا علم کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتی چلی جائے گی، علی کو سمجھنے والے بڑھتے چلے جائیں گے. جب علی نے 1400 سال بتا دیا کہ سورج کی روشنی کی رفتار کیا ہو سکتی ہے، تو اس وقت لوگوں کی عقل میں شاید یہ بات سمائی نہ ہو. لیکن آج جو کیلکولیشنز ہیں، آج جو ارتھمیٹک ہے، آج جو سائنس ہے، وہ سب بتا دیتی ہے کہ ہوا کی رفتار کیا ہے، آواز کی رفتار کیا ہے، روشنی کی رفتار کیا ہے. اور 1400 سال پہلے علی نے ہر راز کو انکشاف کر کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو بہرکیف میں آپ کا زیادہ وقت میں نے لے لیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج علم کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں نے ابھی کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھے جس میں ہماری جو جونیئر ہائی اسکول تک کی تعلیم ہے، ہماری سے مطلب تمام ملت اسلامیہ کی، تمام مسلمانوں کی، ہندوستان کی، وہ قریب 73% ہے. آپ سوچئے 73% ہم 8ویں تک ہیں، اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں پہنچتے ہیں تو ہم 12% ہو جاتے ہیں، اور جب ہم بی اے میں پہنچتے ہیں تو ہم 3% ہو جاتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ کل اگر آپ کسی دفتر میں جا کر کسی بابو کو بھی ڈھونڈیں گے تو اگلے 25 سال میں آپ کو بابو بھی نہیں ملے گا. آپ کو فراش مل جائیں گے، آپ کو کام کرنے والے دفتر میں فائلیں ادھر سے ادھر لے جانے والے مل جائیں گے، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ سطح میں بھاگیداری ہماری ہونی چاہیے. سطح میں بھاگیداری علم کے زور پر، علم کے آدھار پر، علم کی بنیاد پر ہی آ سکتی ہے، اور اس میں پچھڑتے چلے جا رہے ہیں. آج سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سینٹر کھولا ہوا ہے. آج اس کی ضرورت ہے. انٹرمیڈیٹ میں ہم کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ ہم بی اے نہ کریں لیکن انٹر کریں. انٹر کرتے ہی ہمارے لیے نہ جانے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں. ہم نے انٹر کیا نہیں کہ ہم میڈیکل میں جا سکتے ہیں، ہم نے انٹر کیا نہیں کہ ہم انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں، ہم نے انٹر کیا نہیں کہ ہم بایو ٹیکنالوجی میں جا سکتے ہیں، ہم نے انٹر کیا نہیں کہ ہم نینو سائنس میں جا سکتے ہیں، ہم نے انٹر کیا نہیں کہ ہم ہر اس علم کے دروازے پر جا کے دستک دے سکتے ہیں جس کے اندر ہم داخلہ چاہتے ہیں. لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ہم یکسوئی سے کچھ کام کریں. صرف اسکول کھول دینے سے اور اپنے مائنرٹی انسٹیٹیوشنز بنا دینے سے اور اس بات پر فخر کرنے سے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا مائنر انسٹیٹیوشن ہے، ہمارے اپنے مائنر انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں اکثریت کی تعلیم حاصل کرنے والے طلاب زیادہ ہیں، اور ہمارے آپ کے طلاب اگر آپ ڈھونڈیے تو گریجویشن لیول پر اور پوسٹ گریجویشن لیول پر 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 ملے. تو آج ایک سانحہ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں مل کر بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اگر ہم علی والے ہیں تو علم والے بھی بنے، اور وہ علم والے بنے جو سماج کے لیے مفید ہو. آج روٹی اور روزی سے جڑے ہوئے علم سے ہم کو جڑنے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی ہم اپنی قوم میں اچھے انجینئر بنا سکیں گے، اچھے IAS بنا سکیں گے، اچھے PCS بنا سکیں گے، اچھے IPS بنا سکیں گے. اور ہم صحیح معنوں میں جو حکومت ہے، جو سطح ہے، اس میں ساجھیداری بنا سکیں گے. ہمیں ساجھیداری ایسی نہیں چاہیے کہ ہمارے بچے صرف پیون بن سکیں، صرف چپراسی بن سکیں، چھوٹا موٹا کام کرنے والے بن سکیں. ہمیں بھی حق ہے کہ ہم سماج کے بدلتے ہوئے ماحول میں اپنا حصہ حاصل کر سکیں. اور علی والوں کے لیے جب علی ایسا مولا موجود ہو تو آگے بڑھنا، جست لگانا، آسمان کو چھو لینا کوئی ناممکن بات نہیں.